بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیگمنٹ قصہ انبیاء میں ہوں منیبہ اختر۔ آج ہم بات کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے معجزات کے بارے میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کہیں سفر پر جا رہے تھے کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا نبی اللہ، میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی خدمت کر سکوں اور علم دین سیکھ سکوں۔ آپ علیہ السلام نے ان کو اپنے ہمراہ رہنے کی اجازت دی۔ اجازت ملنے کے بعد وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر پر چلنے لگا۔ چلتے چلتے راستے میں دونوں ایک نہر کے کنارے کے پاس پہنچے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، آؤ کھانا کھا لیں۔ اس وقت آپ علیہ السلام کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ دونوں نے بیٹھ کر ایک ایک روٹی کھا لی، جبکہ تیسری روٹی بچ گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی پینے کے لیے نہر کے کنارے کے پاس چلے گئے۔ پانی پینے کے بعد جب وہ واپس آئے، اس شخص کے پاس پہنچے تو دیکھا تیسری روٹی وہاں نہیں تھی، جبکہ دونوں ایک ایک روٹی کھا کر اپنی بھوک بھی مٹا چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تیسری روٹی کہاں ہے؟ وہ شخص بولا، مجھے نہیں پتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ دراصل جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی پینے نہر کے کنارے گئے تھے تو اس شخص نے تیسری روٹی چھپا لی تھی تاکہ سفر کے دوران راستے میں جنگل صحراؤں میں جب کچھ کھانے کو نہیں ملے گا تو وہ اپنا پیٹ اس روٹی سے بھر لیں گے۔ اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سچ بھی بتا دیتا تو انہوں نے اس کو کچھ نہیں کہنا تھا، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ وہ نہیں جانتا کہ تیسری روٹی کہاں ہے۔ وہاں کچھ دیر قیام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا کہ آؤ آگے چلیں۔ کافی سفر طے کرنے کے بعد راستے میں ایک جگہ جنگل آ گیا اور اس شخص کو بھوک لگنے لگی۔ اسی لمحہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنگل میں ایک ہرنی اپنے 2 بچوں کے ساتھ نظر آئی۔ آپ علیہ السلام نے اس ہرنی کے ایک بچے کو پاس بلایا تو وہ بھاگتا ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے اسے ذبح کیا اور گوشت بھون کر اس شخص سے فرمایا، آؤ ہم دونوں کھائیں۔ گوشت کھانے کے بعد آپ علیہ السلام نے ہرن کے بچے کی ہڈیوں کو جمع کیا اور فرمایا، اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ آپ کا یہ کہنا تھا کہ ہرنی کا بچہ زندہ ہو گیا اور چوکڑی برتے ہوئے اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ وہ شخص یہ سارا ماجرا غور سے دیکھ رہا تھا۔ یہی لائن ریپیٹ کری ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر اس شخص سے پوچھا کہ اس اللہ کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی قدرت عطا کی، اب سچ بتا وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر بھی نہ سمجھ سکا کہ اللہ کا نبی سب جانتا ہے۔ وہ جھوٹ بولنے سے باز نہ آیا اور بولا، مجھے کچھ نہیں پتا۔ اس شخص کے دوبارہ جھوٹ بولنے پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، آؤ آگے چلیں۔ چلتے چلتے راستے میں دریا آ گیا جسے پار کرنا تھا، لیکن وہاں کوئی کشتی موجود نہ تھی۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور دریا کے پانی کے اوپر ایسے چلنے لگا جیسے زمین پر چل رہے ہو۔ اسی طرح پانی پر چلتے ہوئے اس شخص کو دریا کے دوسرے کنارے پر لے آئے۔ یہ دوسرا معجزہ تھا جو اس شخص نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کنارے پر پہنچ کے آپ علیہ السلام نے پھر اس شخص سے فرمایا، تجھے اس اللہ کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی قدرت عطا کی، سچ بتا وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوسرا معجزہ بھی دیکھ چکا تھا، لیکن پھر دوبارہ جھوٹ بولتے ہوئے کہا، مجھے کچھ نہیں پتا۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے فرمایا، آؤ آگے چلیں۔ چلتے چلتے راستے میں ریگستان آ گیا۔ آپ نے صحرا کی ریت جمع کر کے ایک ڈیری بنائی۔ اس ڈیری سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے ریت کی ڈیری، اللہ کے حکم سے سونا بن جا۔ آپ علیہ السلام نے یہ فرماتے ہی ریت کی ڈیری سونے میں تبدیل کر دی۔ آپ علیہ السلام نے سونے کی ڈیری کے 3 حصے کیے اور پھر اس شخص سے فرمایا، سونے کی ایک ڈیری کا حصہ میرا اور ایک حصہ تیرا ہے، جبکہ تیسرا حصہ اس شخص کا ہے جس نے وہ تیسری روٹی لی تھی۔ یہ سنتے ہی وہ شخص جھٹ سے بول اٹھا، یا نبی اللہ، وہ تیسری روٹی میں نے لی تھی۔ وہ جھوٹا شخص سونے کی لالچ میں سچ بول کر ایک نبی کے سامنے اپنی بے ایمانی کا اقرار کر چکا تھا۔ آپ علیہ السلام نے یہ سن کر مسکرا دیے اور فرمایا، یہ سارا سونا تم ہی لے لو۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اس شخص کو چھوڑا اور اپنے سفر کے لیے آگے روانہ ہو گئے۔
وہ شخص اپنے لالچ اور جھوٹ اور کمزور ایمان کی وجہ سے ایک نبی کی قربت اور تعلیمات سے محروم ہو چکا تھا۔